نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو آنے والے وقت یعنی موجودہ دور جس میں ہم رہتے ہیں کے بارے میں بتاتے تو صحابہ کرام یہ سن کر حیران ہو جاتے، اور چونکہ یہ الفاظ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتے اس لیے ان کی تصدیق کی ضرورت نہیں تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت کی نشانیاں اور موجودہ اور آنے والے وقتوں میں فتنوں کے بارے میں اس وقت آگاہی دی جب ان سب باتوں کا تصور کرنا بھی ناممکن تھا، مگر قربان جائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور شان اقدس پر جنہوں نے آنے والے وقت میں ظاہر ہونے والے فتنوں کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا۔ انہی تمام نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ جانور انسانوں سے باتیں کریں گے، اور اسی طرح جوتوں کا انسانوں سے باتیں کرنا، اور یہ سب کچھ آج کے دور میں ہو رہا ہے۔ انہی تمام باتوں پر آج کی اس ویڈیو میں ہم نظر ڈالیں گے، مگر ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مستقبل میں ہماری ایسی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ درندے آدمیوں سے باتیں نہ کرنے لگ جائیں، جبکہ کوڑے کی ایک جانب کلام کرے گی، جوتے کا تسمہ باتیں کرے گا اور آدمی کی ران بولے گی۔ ہم آج جس دور میں جی رہے ہیں اس دور میں ٹیکنالوجی کے استعمال سے ایسے کارنامے سر انجام دیے جا رہے ہیں جن کے بارے میں صرف 10 سال پہلے بھی سوچا تک نہیں جا سکتا تھا۔ اسی ٹیکنالوجی نے 1400 سال پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ قیامت کی بہت سی نشانیوں کو پورا کیا، جیسا کہ ہمیں آج کل موبائل فون کے ذریعے میلوں دور گھر کے حال احوال پتہ چل جاتے ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بتاتے چلیں کہ ایسے جوتے بھی بنا لیے گئے ہیں جن میں GPS، GPS اور ایک جدید موبائل کے تمام فیچرز موجود ہیں۔ جیسا کہ جوتوں کی ایک مشہور و معروف کمپنی نائکی نے ایک ایسا ہی جوتا متعارف کروا دیا ہے جو اپنے آپ میں موبائل اور ٹریکنگ ڈیوائس بھی ہے، یعنی یہ جوتے انسان کو اپنی منزل تک پہنچانے کے لیے خود گائیڈ کریں گے، اس کے اٹھائے جانے والے ہر قدم کا ریکارڈ جمع کریں گے اور اس کی ہر منزل اور راستے انہی جوتوں کو معلوم ہوں گے۔ دوستوں، اس جوتے کا نام رکھا گیا ہے ٹاکنگ دا شو از میڈ فار، یعنی کہ یہ جوتے خاص طور پر انسانوں سے باتیں کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اس جوتے کو پہننے والا جوتے سے پوچھ سکتا ہے کہ اس نے کتنا سفر طے کیا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی موجودہ منزل کون سی ہے، یہاں تک کہ یہ جوتے اس کے گھر والوں کو بذریعہ انٹرنیٹ اس کی لوکیشن بھی بتاتے رہیں گے۔ آج کے دور میں جدید ترین گھڑیاں، طبی آلات اور انسانوں کے جسموں میں لگنے والے چپس بآسانی مارکیٹ میں دستیاب ہیں جو پوری طرح انسان کو ہر جگہ ٹریک کر سکتی ہیں، اور یہ چپس کسی بھی انسانی جسم کے حصے میں جیسے کہ انسانی ران میں بغیر بے ہوش کیے آسانی سے لگائی جا سکتی ہیں، جیسا کہ فلموں میں بھی دکھایا جاتا ہے، جس سے صرف ٹریکنگ ہی نہیں بلکہ انسانی جسم میں ذرا سی بھی تبدیلی پر نظر رکھی جا سکتی ہے، اور اس چپ کو بنانے والے جب چاہیں جہاں چاہیں انسان کو بیمار یا صحت یاب کر سکتے ہیں، اور اسی طرح کی چیزیں انسانوں کو ٹیکنالوجی کا غلام بنائے رکھیں گی۔ تو دوستو، یہ تمام چیزیں تو حدیث پاک کے ایک حصے جوتے انسانوں سے باتیں کریں گے کو پورا کرتی ہیں، مگر اسی حدیث پاک کا ایک حصہ کہ درندے انسانوں سے باتیں کریں گے، اس کے متعلق ہمیں دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کئی واقعات ملتے ہیں، جیسے کہ ایک بھیڑیے کا ریوڑ والے سے بات کرنا۔ ساتھ ساتھ قرآن مجید میں دعوت العرض کا بھی ذکر موجود ہے کہ وہ کلام کر سکتا ہوگا، مگر یہاں سائنسدانوں کا ایجاد کردہ ایک آلہ یا ڈیوائس، اس کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے، جسے امریکہ کے ایک مشہور و معروف شہر میں متعارف کروا دیا گیا ہے، جس میں جانور بالخصوص کتوں کی آواز کو ڈی کوڈ کر کے یہ پتہ چلایا جا سکے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں یا کیا محسوس کر رہے ہیں۔ یہ ڈیوائس ابھی ٹیسٹ موڈ پر ہے، جس کا تجربہ کتوں اور بلیوں پر کیا جا رہا ہے۔ اس ڈیوائس کو جانوروں کی گردن میں لگا دیا جاتا ہے۔ اس ڈیوائس کا نام پیٹس کین اسپیک ہے۔ اس ڈیوائس کے ذریعے کتے یا بلی انسانوں سے باتیں کر سکیں گے، اور صرف یہی نہیں بلکہ گوگل کا ایک پروجیکٹ پودوں سے باتیں کرنے پر بھی کام کر رہا ہے، جس کا نام گوگل ٹیولپ ہے۔ اس بارے میں گوگل پر کافی معلومات مل جاتی ہیں۔ تو دوستو، آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اس بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنا گرد و نواح دوستوں اور رشتہ داروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔